آسمان روتے ہوئے پھر کہنے لگے سرور ذیشان اس بات پہ غمگین رہوں گا، کچھ باتیں ہیں اس دل میں جو میں تجھ سے کہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف خدائے برتر کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ یہ ٹرانزیشن ماہ محرم کے لیے قائم ٹی وی کینیڈا نے ترتیب دیا ہے اور ہم اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں اصحاب حسین کے لیے، تو آئیے پھر انہی میں سے ایک اصحاب جنہوں نے کربلا میں قربانی دے کے امام حسین کو بھی سرخرو کیا اور خود بھی ماشاءاللہ اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہوئے، ہم گفتگو کریں گے جناب وہاب ابن عبداللہ ابن کلبی کے سلسلے میں، اور ہمارے درمیان علامہ سجاد شبیری جی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاب کلبی کون تھے، کس قبیلے سے تھے اور کربلا کس وقت پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزار ہوں آپ کا اور قائم ٹی وی کا، اور یہ وہ اچھوتے موضوعات ہیں جن کو ضرورت ہے کہ ہمارے بچے اور خواتین اور نوجوان بوڑھے ان کرداروں سے استفادہ حاصل۔ جناب وہاب کلبی جو تھے وہ اس میں سے تھے، قبیلہ کلب میں سے تھے، اور یہ بڑا اس کے لیے بھی تاریخیں لکھتی ہیں کہ بڑا شجاع جو ہے وہ قبیلہ تھا۔ اور جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کربلا کیسے پہنچے، لیکن اس سے قبل علامہ صاحب میں انٹرفیئر کر رہا ہوں، تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیے گا، کلب اور ایک قبیلہ تھا کلاب، دونوں میں مطلب الگ الگ؟ نہیں دیکھیں، خاندان بنی کلاب جو تھا وہ جناب بی بی ام البنین جس میں سے تھی، اور اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ وہ تو بہت ہی بڑا شجاع اور ایک اچھوتا خاندان قبیلہ اور خاندان تھا، جس میں سے جناب بی بی ام البنین تعلق رکھتی ہیں، جناب فاطمہ کلابیہ جی۔ اور یہ جو تھا یہ بھی شجاع قبیلہ تھا۔ دیکھیں عرب میں بہت سارے قبائل تھے، جیسے آج ہمارے یہاں قومیں ہیں، تو اس میں سے ہی وہاب کلبی تھے۔ ان کی عمر جو ہے بعض کتابوں میں 14 برس سے لے کے اور 17 برس تک جو ہے ان کی عمر، جوان تھے، نوجوان تھے۔ اور یہ ایک ان کی والدہ جو تھی بیوہ تھی، اور یہ اکلوتے صاحبزادے تھے اپنی ماں کے۔ اور 61 ہجری میں واقع کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام چاروں طرف سے جنگ میں اشکیہ میں جو ہے وہ گھرے ہوئے تھے، یہ وہاں سے گزرے، تو ان کی والدہ نے پوچھا کہا کہ یہ فرزند رسول ہیں اور چاروں طرف سے ان پہ پانی بند کر دیا گیا ہے، تو اپنی نویاتہ دلہن کے ساتھ، دلہن بھی ساتھ تھی، بیوہ بھی ساتھ تھی، اور آ کے امام حسین سے جو ہے وہ ملیں اور کہا کہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ، والدہ نے یعنی جذبہ ایمانی دیکھیں آپ، 17 دن ہوئے تھے شادی کو، 17 دن کے دولہا تھے، اور یہ اس میں جو ہے قافلے میں آ کے شامل ہو گئے کربلا میں، جبکہ امام حسین نے انہیں بلایا نہیں تھا امام حسین، یہ گزر رہے تھے ایک راہ سے، اور انہوں نے دیکھا، اور اللہ نے ان کو یہ مرتبہ اور شہادت دینی تھی، اور ان کی والدہ کا یہ جذبہ اور شوق شہادت اور اس کی زوجہ کا۔ اور جب وہاب کلبی آ گئے یہاں یہ بات یعنی میں یہ بتاؤں گا اپنے ناظرین تک کہ واقع کربلا میں فوج یزید میں سے صرف جناب حر ہی نہیں آئے تھے، 13 سے 14 اور بھی امام حسین کے صحابی ہیں جنہوں نے یزید کے لشکر کو چھوڑ کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ پروگرام کیجئے گا تو میں سب کے نام اور قبیلے بھی بتاؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی 13 سے 14 اور بھی شہداء ہیں جو کہ یزید کے فوج سے
ان کو ہدایت ملی اور امام حسین اس پہ آ گئے. تو اسی طریقے سے وہاب قلبی جو ہے آ گئے. اور پھر جب صبح عاشور ہوئی ہے تو وہاب قلبی جو تھے وہ بےتاب تھے شہادت کے لیے. آپ کی زوجہ کا عالم یہ تھا کہ کہنے لگیں کہ فرزند رسول میرے شوہر شہید ہو جائیں گے تو میں چاہتی ہوں کہ جنت میں ان کے ساتھ رہوں. تو مولا خاموش رہے. کہا کہ اور میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر جو ہیں جلدی سے جلدی جام شہادت نوش کریں. امام حسین نے جب ان کو اجازت دی ہے، ان کی عمر جیسا کہ میں نے بتایا تو عمر سعد کہتا ہے کہ کیا حسین کے قافلے میں اب کوئی نہیں بچا جو بچوں کو بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. مگر جب وہاب قلبی نے تلوار میان سے نکالی ہے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب تلوار چلائی ہے تو ایک شور مچ گیا کہ کون آ گیا ہے، اور یہ فنار کرتے جا رہے ہیں. مگر چاروں طرف سے وہاب قلبی کو جب فوج نے گھیر لیا اور آپ نے امام کو آخری سلام کیا تو عمر سعد نے آپ کا سر کاٹا، تن سے جدا کیا اور بالوں سے لہراتا ہوا چلا اور اس بیوہ کے خیمے کے پاس آیا جو جناب وہاب قلبی کی والدہ تھیں، اور کہا لو اپنے بیٹے کا سر. عمر سعد. ہاں عمر سعد نے کہا لو اپنے بیٹے کا سر، یہ کہہ کے پھینکا. تو ان کی ماں نے اس سر کو اٹھایا، کہا جو چیز ہم اہل بیت پہ قربان کر دیں وہ واپس نہیں لیا کرتے. سبحان اللہ. ابھی مخنف کہتا ہے یہ کہہ کے جو انہوں نے اپنے جذبہ ایمانی سے سر کو واپس پھینکا تو ایک شکی کے سینے پہ جو سر لگا تو وہ شکی اسی وقت فنار ہو گیا. یعنی یہ عالم تھا کربلا کے میدان میں. اب جس قائم ٹی وی کے توسط سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں ایک دلہن 17 دن کی اس نے اپنے شوہر کے اس سر کو اٹھایا اور بیٹھی ہوئی خون صاف کر رہی، اور خیمے کے باہر کونے میں بیٹھے ہوئے اپنے شوہر کے بالوں سے کبھی خون صاف کرتی ہیں، کبھی چہرے سے خون صاف کرتی ہیں. ظالم کی نظر پڑ گئی اس دلہن پر. اس نے پیچھے سے سر پہ گرز مارا جناب وہاب قلبی کی زوجہ پر. گرز کا لگنا تھا کہ آپ جو ہے یہ کربلا کی پہلی شہید خاتون. وہاب قلبی بھی شہید ہوئے، یعنی دولہا بھی شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، دلہن بھی شہید. نہیں اللہ سے تو پھر تو بات وہی آ گئی نا کہ جب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں تو پھر تو پورا ہونی تھی نا. امام نے خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ تم بھی ساتھ جاؤ. جاؤ گی. ہاں جب گرز لگا ہے سر پہ تو آپ نے وہ منظر مولا حسین دیکھ رہے تھے، اور یہ کربلا کی پہلی شہید ہے کہ جن کے ہاتھ میں اپنے دولہا کا سر ہے اور سر پہ جو ہے سر پہ کاری لگائی تھی. تاریخیں لکھتی ہیں کہ یہ اتنی ضرب کاری تھی کہ آپ کی زوجہ پہلی، یقیناً عمر تو نہیں لکھی تاریخ میں، میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی، مگر یقیناً جب دولہا کی عمر 14 سے 17 سال ہوگی تو یہ دلہن بھی کم عمر ہوں گی، بے شک. تو وہ ضرب کاری کو برداشت نہیں کر سکیں، تو وہ پہلے شہید خواتین میں کربلا کی تھیں. اس طریقے سے وہاب قلبی ایک دولہا اور ایک دلہن کی کہانی یہ کربلا کے افق پہ چمک رہی ہے. ہمارا سلام ہو اس وہاب قلبی پر، اور خاص طور پہ اس عظیم ماں پر جس نے اپنے بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ جس نے اپنی جان کربلا میں فرزند رسول پہ نچھاور. اللہ صاحب تو یہ بات پھر یہاں ایک واضح ہو جاتی کہ اگر امام حسین علیہ السلام دعوت دیتے یا بلاتے تو اس پہ لازم فرض ہو جاتا ہے نا کہ اسے پہنچے مدد کے لیے. جی امام. لیکن اگر کوئی اپنے جذبے سے جا رہا تو سلام نہیں اس کے جذبے کو. سلام بھی ہے، اور حالات دیکھیں نا
کہ ایک زوجہ طرف ساتھ ہے، زوجہ شادی بھی کر کے ساتھ ہے اور دلہن کو لے کے واپس جا رہے ہیں، ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہے، ایک طرف چند یعنی پتہ ہے کہ نفوس ہیں، ہونا سب کچھ نہیں، پتہ ہے، اور پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، صحرا بھی ہے، گرمی بھی ہے، اس عالم میں شوق شہادت. تو پھر مرتبہ یہ دیکھیں آپ کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آج ہم کی چھوٹی آج سی کی قربانی دے کر، چھوٹی سی قربانی، ہمارے گھر میں اگر ایک شہید ہو جاتا ہے یا ہمارے گھر میں 2 شہید ہو جاتے ہیں. یہاں ایک وہب قلبی کی بات آ گئی تو میں اپنے قائم ٹی وی تک یہ پہنچا دوں کہ میں کچھ عرصے پہلے جب مولانا عون نقوی صاحب زندہ تھے، ہم لوگ رحیم یار خان گئے تو ایک باپ ایسا تھا جس کے 5 بیٹے شہید ہوئے تھے، اور اس میں ایک بیٹا ایسا تھا جس کی شادی کو 15 یا 16 دن ہوئے ہوں گے. تو جب ہم اس سے تعزیت کرنے گئے تو وہ باپ اشارے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے بیٹوں کی تعزیت نہیں کرنا. یعنی مکتب تشیع کی تاریخ ایسی نہیں ہے. کہنے لگا مجھے وہ نہیں کرنا، میرا بیٹا کوئی وہب قلبی سے کوئی بہت بڑا دولہا تھا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے 5 بیٹوں کی تعزیت نہیں کرنا، مجھے حسین کی، صحابہ کی تعزیت کرو، مجھے اس حسین کی تعزیت پیش کرو جس نے اپنا گھر لٹا دیا. تو آج ضرورت اس بات کی، اس جذبے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ایک شہید ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے مکتب تشیع کے لیے بہت بڑی قربانی دے دی. کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں مکتب تشیع کے لیے. آئیے کربلا کے میدان میں تو دیکھیں کہ کیسا دولہا ہے، کیسی دلہن ہے، کیسے اپنے سہاگ کو جڑتا ہوا دیکھ رہی ہے اپنی مرضی سے، اور اس پہ راضی بھی ہے، خوش بھی ہے، اور تمنا بھی، خود بھی شوق شہادت کی تمنا کر رہی ہے. یعنی یہ ہے مرتبہ، یہ ہے منزل، یہ ہے شوق شہادت، یہ ہے مکتب تشیع کی روح جسے کربلا میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کربلا کسی رسم کا نام نہیں ہے، کربلا مکمل عین شریعت ہے. کربلا کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. آج دنیا پوچھتی ہے نا کہ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم جب دولہا بناتے ہیں تو کیوں نوا پڑھتے ہیں؟ ہر منزل پہ پہلے ماتم، ہر منزل پہ مجلس، ہر خوشی کی ابتدا مجلس سے. اس لیے کہ ہمارے پاس کربلا میں ہر کردار موجود ہے، ہماری ہر خوشی میں کربلا ہے. جب شادی ہوتی ہے تو ہمیں کبھی جناب قاسم یاد آتے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر یاد آتے ہیں، کبھی جن کا ذکر ہوتا ہے وہب قلبی جیسے ننھے دولہا یاد آتے ہیں. غم آتا ہے تو جوان مر جائے تو جوان یاد آتے ہیں کربلا. تو کربلا ایک پوری شریعت بسی ہوئی ہے کربلا. اور کیا کہنا اس ماں کو، اس ماں پر ہمارا سلام، جس نے سر اٹھا کے واپس پھینک دیا کہ جو ہم نے حسین کو دے دیا ہم واپس نہیں لیتے. ہائے ہائے ہائے. اچھا ماشاء اللہ علامہ صاحب. اچھا علامہ صاحب، بس چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا تو آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ سننے میں آیا ہے اور اکثر ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ وہب قلبی کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے، رائے یہ ہے کہ وہ کرسچن تھے، کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ مسلمان تھے. آپ اس بارے میں کیا تھوڑا سا بتائیں گے؟ دیکھیں کربلا کی تاریخ جو ہے، واقعہ کربلا جو ہے بہت کربلا کے واقعے کے بعد لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بہت کم روایتیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے ہیں. تو بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ غیر مسلم تھے، اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ مسلم تھے. مگر یہاں میں حوالہ دوں گا سرکار کبن صاحب اللہ مقامہ کا، جو کہ وقت کے فقیہ تھے. وہ فرمایا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں کہ جناب وہب قلبی جو تھے وہ مسلم تھے. لہذا دونوں روایتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. اب یہ اجماع علماء بتا سکتے ہیں اس کی صحیح کیفیت، اور راوی کے ساری صورتحال دیکھ کے کہ روایت کرنے والا کون ہے، اور اس کی ساری کیفیت کو علم رجال کی روشنی میں پھر یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم تھے یا مسلمان تھے. دونوں چیزیں تواریخ میں جو ہے موجود. لیکن علامہ صاحب بات تو یہ ہے نا قبلہ کہ وہ مسلمان تھے یا وہ کرسچن تھے، اس سے غرض نہیں، غرض محبت سے غرض انسانیت، کردار اور قربانی کا ہے. جو جذبہ ان میں تھا وہ بعض جگہ تو یہ بھی میں بتا دوں آپ کو اسی پروگرام کے توسط سے کہ
اس میں سکھ برادری بھی یہ دعوے دار ہے کہ ہمارے سکھ بھی کربلا میں تھے، اور 10 محرم کو وہ لوگ گرو نانک کے اس میں جو ہے وہ ایک تلوار ان کے یہاں رکھی ہے، اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ اچھا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار جو ہے کربلا میں ہمارے کسی بڑے نے جو ہے امام حسین کے ساتھ جو ہے وہاں استعمال کی۔ بڑی اچھی بات آپ نے بتایا ناظرین۔ تواریخ میں ملتی ہیں، تو اب یہ ہے کہ اس پہ ریسرچ مزید ہو رہی ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں، تراجم ہو رہے ہیں، اس وقت محدود تھے، اور آہستہ آہستہ ریسرچ ہوگی تو یہ ساری باتیں اور عیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کی باتوں سے بس یہ سوال ہے آخری، اس کے بعد پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، کہ آپ کی باتوں جیسا ابھی آپ نے ابھی کچھ لمحے پہلے بتایا کہ اس طرف سے جناب حری نہیں آئے، بلکہ 13-14 لوگ بھی آئے جو امام حسین کے لشکر میں آ کے شامل ہوئے، اور ابھی آپ نے سکھوں کی بھی بات کی، تو اس بات سے تو یہ بات بھی تھوڑی سی ہوتی ہے، جو ہماری کیا ہے مختلف روایتیں ہیں کہ تعداد اب تک طے نہیں ہو سکی، کوئی کہتا ہے 120 لوگ تھے، تو شاید یہی وجہ تھی کہ جو لوگ آئے ہیں آخری وقتوں میں، اس وجہ سے وہ تعداد بڑی۔ دیکھیں بالکل اچھا سوال کیا آپ نے، یہ بات بتا دوں، دیکھیں 72 ہوں یا 120 ہوں یا تعداد کتنی بھی ہو، مگر امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے نا، جب ہم مقصد کی طرف آتے ہیں کہ امام حسین دین الہی کے لیے لڑ رہے تھے، ان کا مقصد اصلاح امت تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں جو بھی آیا، 72 آئے، 72 چونکہ رائج ہو گئے ہمارے ہاں برے صغیر میں، زیادہ تر 72 ہی رائج ہو گئے، تو 72 بھی ٹھیک ہیں، اور اگر بعض روایتیں 120 کہتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہیں۔ یہ جتنے بھی شہید ہیں ان کا مقصد بھی وہی تھا جو امام حسین سبحان کا اللہ، مقصد۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام میں جب ہم آئیں گے تو آپ کے سامنے انشاءاللہ حلال بن نافع کو ہم گفتگو کریں علامہ صاحب سے، ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ دل جو ہوا شاہ کا مہمان، روتے ہوئے پھر کہنے لگے سرور ذیشان، اس بات پہ غمگین رہوں گا، کچھ باتیں ہیں اس دل میں جو میں تجھ سے کہوں گا۔